لیکن اگر آپ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا سادہ مطلب اور بہت صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب اور اپنے دین کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے کہ قرآن لو اور محض فاتحہ خوانی کرتے رہو۔ قرآن لو، کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد اس کو 40 دن تک، 42 دن تک یا سال بھر تلاوت کرتے رہو۔ قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا ہے، نہ کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ قرآن کو لو اور اس کے بعد اس پر برسی مناؤ، سالگرہ مناؤ۔ کہیں قرآن میں، حدیث میں یہ باتیں نہیں کہی گئی ہے۔ کامک جیسی کتاب کا بھی ایک مقصد ہے، تو قرآن جو خدا کی کتاب ہے، بھلا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ اس پر سوچنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور عربی میں تلاوت کا وہ مطلب بھی نہیں ہوتا ہے کہ بغیر سمجھے بوجھے تم کسی چیز کو نابینا کی طرح، اندھوں کی طرح پڑھ لو۔ تلاوت کا مطلب بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ اپنے آپ سمجھ کا مفہوم شامل ہے۔ پہلا سوال تو یہی ہے آپ سے خود، آپ کو خود آپ سے کرنا چاہیے کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے۔ لیکن آپ کو ہر مسلمان قرآن والا مسلمان نہیں دکھے گا۔ یہاں پر تقویٰ جو دوسرے چیپٹر میں، اس سے مراد ہے سنجیدگی، اپنے اندر کے تقویٰ اور سنجیدگی کو ٹٹولیں تاکہ تم اپنا تزکیہ کرو۔ تزکیہ اس لیے تاکہ تم جنت کی دنیا میں بسائے جانے کے لائق ٹھہرو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے تب سے آج تک قرآن پر غور کرنے والے لوگ اس کی تفسیریں لکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور آج تک لوگ اس پر لکھ رہے ہیں، اس پر بول رہے ہیں۔ تو اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت مقرر کر رکھا۔ ٹھیک ہے، تم اور وقت بھی ملاقات کی کوشش کر لو، لیکن 5 وقت ایسے ہیں جس میں تم اللہ سے ملاقات کر سکتے ہو، اور یہ فکس ٹائم ہے۔ اس میں اگر آؤ تو اللہ سے یقیناً ملاقات ہوگی۔ قرآن کی اس آیت کو لے کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ دراصل قرآن میں تدبر، تفکر اور غور و فکر کرنے کا مہینہ ہے۔ پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے۔ کہ جب کوئی میسج پروفٹ کے نام سے جڑ جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ میسج پروفٹ کا ہے، تو اس کے بعد کوئی اف اور بٹ کام نہیں کرے گا، اسے ہمیں ماننا ہوگا اگر ہم مسلمان اور مومن ہیں تو۔ لیکن اگر آپ متقی نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے قرآن میں ہدایت بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ رمضان میں پورے قرآن کو تم ختم کرو۔ حاضرین، رمضان کے مہینے کے بارے میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ اسلامی تعلیمات میں اہم ترین مہینہ ہے۔ اس کا دین اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے، خود ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ اپنے اندر دینی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی سال کا یہ ایک مہینہ انتہائی امپورٹنٹ مہینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تھا تو آپ رمضان کے مہینے کی پریپریشن شروع کر دیتے تھے۔ وہ پریپریشن اسی نوعیت کا ہوتا تھا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گیم کھیلنے والے لوگ، جو اوریجنل اور مین کھیل ہوتا ہے، اس کو کھیلنے سے پہلے وہ وارم اپ کھیل کھیلتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو چست ایکٹیو بنا لیں، تاکہ جب وہ مین گیم میں داخل ہوں تو ان کے اوپر سستی طاری نہ رہے۔ پیغمبر اسلام کا طریقہ رمضان کے مہینے کے بارے میں کچھ ایسا ہی تھا کہ جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تھا تو آپ شعبان کے مہینے میں وہ تیاریاں کر لیتے تھے اور اپنے اندر سے ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے جو کمیاں رمضان کے مہینے میں رہ جانے پر رمضان کے اعمال میں رکاوٹ یا کمزوری پیدا کر سکتی ہیں۔ چونکہ رمضان کے مہینے میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے اوپر جو بالغ ہیں، 1 مہینے کا روزہ فرض ہے۔ ہر مسلم مرد اور عورت کے اوپر یہ 1 مہینے کا روزہ ہر حال میں فرض ہے، سوائے اس کے کہ وہ مریض ہوں، بیمار ہوں، سفر کی حالت میں ہیں تو وہ اپنے روزے کو شفٹ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی وجہ کسی کے پاس اگر نہیں ہے تو ہر بالغ مسلم مرد اور عورت کے اوپر یہ 1 مہینے کا روزہ فرض ہے۔ یہ 1 مہینے کا روزہ اہتمام کے ساتھ اور اس کے تمام تقاضے اور ریکوائرمنٹس کے ساتھ رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ ایک دشوار کن کام ہے، یہ ڈیفیکلٹ ایکٹیویٹی ہے، چونکہ عام طور سے لوگوں کو ہر کچھ گھنٹے پر کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر گھنٹے پر کچھ کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہی رہتی ہے تو آدمی ہر چند منٹ کے بعد پانی پیتا ہے، لیکن رمضان میں فجر سے لے کر مغرب تک آپ کو بالکل بھوکے پیاسے رہنا ہے۔
تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی شعبان کے مہینے میں چند روزوں کو رکھ کر اپنے اسٹیمنا اور اپنی صلاحیت کا اندازہ لے لے اور کچھ پریکٹس کر لے، تاکہ نفلی روزے میں تو کچھ کمیاں رہ جائے، رمضان کا روزہ فرض ہے، فرض روزے میں کچھ کمی نہ رہے۔ تو ایک طریقہ پیغمبر اسلام کا تھا کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ رمضان کے مہینے سے ایک اور اہم ترین چیز کا تعلق ہے، اور وہ ہے قرآن۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں ایک آیت ہے، وہ اس طرح ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور یہ تمام انسانیت کے لیے گائیڈنگ بک ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے اور قرآن میں بڑا گہرا تعلق اور سمبند ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس سمبند کو، اس تعلق کو ڈسکور کرے اور اس اعتبار سے رمضان کے مہینے کو استعمال کرے۔ قرآن کی اس آیت کو لے کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ دراصل قرآن میں تدبر، تفکر اور غور و فکر کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسلام کا جو آدھار ہے، اسلام کا جو مین ریفرنس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو اگر آپ قرآن جانتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین اسلام کو جانتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا سادہ مطلب اور بہت صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب اور اپنے دین کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہر کتاب کے لکھنے اور اس کے چھاپنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ظاہر ہے تو قرآن جو خدا کی کتاب ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، یہ اس کی کتاب ہے، تو یہ تو یوں ہی نہیں بھیج دی گئی ہوگی کہ جاؤ یہ کتاب لے کے چلے جاؤ، بس اس کو رکھے رہو۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا کوئی مقصد طباعت نہ ہو، یعنی اس کے پرنٹنگ کا مقصد نہ ہو، ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پبلشنگ ہاؤس سے جو سب سے سطحی اور چیپ قسم کی کتاب نکالی جا سکتی ہے، وہ ہے کامیڈی اور کامک کی کتاب ہے۔ اس کا بھی ایک مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کامک بک پڑھ کر لوگ اپنے اندر ایک ریفریشمنٹ پیدا کر لیں، تازگی پیدا کر لیں، ٹینشن کو دور کر لیں، یعنی کامک جیسی کتاب کا بھی ایک مقصد ہے۔ تو قرآن جو خدا کی کتاب ہے، بھلا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ اس پر سوچنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ کسی بھی سبجیکٹ پر ایک کتاب آپ اٹھائیے، آپ دیکھیے گا کہ اس کے کتاب کے شروع ہی میں ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ وہ انٹروڈکشن اس کتاب کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے اور اس کتاب کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، آپ میں سے ہر آدمی کے گھر میں قرآن ضرور موجود ہوگا۔ قرآن جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے محبت نہیں ہے۔ بلا شبہ آپ لوگوں کو قرآن سے محبت بھی ہے اور بہت زیادہ ہوگی، اور ہر آدمی کے گھر میں قرآن موجود ہے۔ لیکن آپ اپنے آپ سے یہ پوچھئے، کسی کو جواب نہیں دینا ہے، آپ اپنے آپ سے خود یہ پوچھئے خاموشی میں بیٹھ کر کہ کیا آپ نے کبھی صرف یہی جاننے کی کوشش کی کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا کمانڈمنٹس دیے گئے ہیں، یہ تو سیکنڈری میٹر ہے۔ پہلا سوال تو یہی ہے آپ سے خود، آپ کو خود آپ سے کرنا چاہیے کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں انسانیت کے پاس بھیجا ہے؟ یہ وہ پہلا سوال ہے جو ہر مسلمان کو خود سے کرنا چاہیے۔ اس سوال کو لے کر جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں مختلف جگہوں پر مختلف باتیں ملیں گی۔ قرآن کے بارے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ قرآن معروف کتاب کی طرح کوئی کتاب نہیں ہے کہ پہلے ہی سبجیکٹ کی ایک فہرست بنا دی گئی ہو، فہرست یعنی کانٹینٹ لکھ دیا گیا ہو کہ پہلے چیپٹر میں اس سبجیکٹ پر بات ہے، دوسرے چیپٹر میں اس سبجیکٹ پر بات ہے، تیسرے چیپٹر میں اس سبجیکٹ پر بات ہے، جیسا کہ عام طور سے تمام کتابوں میں ہوتا ہے۔ قرآن اس اعتبار سے ایک مختلف کتاب ہے، ڈیفرنٹ بک ہے۔ قرآن جو آج ہمارے پاس جس طرح موجود ہے صحیفہ کے روپ میں، کتاب کے روپ میں، وہ اسی طرح ریویل نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ 23 سال کی مدت میں پارٹ بائی پارٹ نازل ہوا تھا۔ بعد میں اس کو ترتیب دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کروا دیا، جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے اس کی کانٹینٹ سازی نہیں کی گئی ہے، فہرست سازی نہیں کی گئی ہے۔ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن میں آپ کو باضابطہ شروعی میں موضوع نہیں ملے گا، تو ایک بات یہ کلیئر ہے۔ لیکن جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے تو
تو دوسرے ہی چیپٹر میں آپ کو ایک بات ملے گی کہ یہ کتاب بلا شبہ عظیم ترین کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن کس لیے ہے؟ ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ تو یہ دوسرے ہی چیپٹر میں، دوسرے چیپٹر کی دوسری آیت میں آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ پہلا چیپٹر سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ میں دعا آپ کو سکھایا گیا ہے کہ ایک بندے کو اپنے خدا سے کیا مانگنا چاہیے، ایک مسلمان کو اپنے رب سے کیا مانگنا چاہیے اور کیسے مانگنا چاہیے۔ پہلے چیپٹر میں یہ بتایا گیا، دوسرا چیپٹر جب شروع ہوتا ہے تو اس کی دوسری آیت میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو آپ کو ایک بات یہاں سے مل گئی کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہے۔ تو اب آپ پہلا سوال خود سے کیجئے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن کیا میں خود متقی ہوں؟ کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کے گھر میں ہوگا، لیکن اگر آپ متقی نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے قرآن میں ہدایت بھی موجود نہیں ہے۔ ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر تقوی موجود ہو، جن کے اندر تقوی موجود ہو۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں، مور اور لیس 1.5 سے 2 ارب مسلمان موجود ہیں، ہر گھر میں ایک سے زیادہ قرآن موجود ہے، لیکن آپ کو ہر مسلمان قرآن والا مسلمان نہیں دکھے گا۔ ہر مسلمان کے اندر قرآنی صفات اور قرآنی گن نہیں دکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن موجود ہے، لیکن جس کے پاس قرآن ہے اس کے اندر تقوی موجود نہیں، اور جب تقوی موجود نہیں ہے تو اس کو قرآن سے کوئی ہدایت اور گائیڈنس نہیں ملے گی، خواہ اس کی جو بھی زبان ہو، وہ خود عربی بھی جانتا ہو، تفسیریں بھی سمجھ لیتا ہو، سب کچھ۔ یعنی اب ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے کہ وہ کامن پیپل سے، عام لوگوں سے ایک قدم آگے بھی ہے، وہ عربی زبان بھی جانتا ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ قرآن کو براہ راست اس کی زبان میں سمجھ سکتا ہے۔ اس سے بھی ایک قدم آگے اور یہ کہ وہ تفسیروں کو بھی سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ متقیوں کے لیے، مطلب یہ ہے کہ اگر تقوی نہیں تو ایک آدمی اپنے آپ میں انسان ہے، اس کے لیے اس میں کوئی ہدایت اور گائیڈنس نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اندر تقوی کے وزن کو ناپ لے، میزر کر لے کہ میرے اندر تقوی کتنا ہے۔ قرآن کے دوسرے چیپٹر میں جو تقوی ہے، اس تقوی کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی انتہائی سنجیدہ ہو۔ یہاں تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا ویسے لٹرل میننگ ہوتا ہے تسلیم کرنا، ماننا، رکنا، تو یہ تو تقوی ہے، تقوی ہے۔ اس اصطلاح میں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز کو ماننا جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز سے رک جانا جسے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے، یہ ہے تقوی۔ یہاں پر تقوی جو دوسرے چیپٹر میں، اس سے مراد ہے سنجیدگی، یعنی ایک ایسا آدمی جس کے اندر سچائی کی تلاش کا احساس ہو، جو متلاشی حق ہو، جو ٹروتھ سیکر بنا ہوا ہو، خواہ وہ مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی کوئی بھی ہو، لیکن وہ سنجیدہ ہو، وہ سچائی کو جاننا چاہتا ہو کہ what is reality, what is truth، حقیقت کیا ہے، خدا نے اس دنیا کو کیوں بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں کو لے کر وہ انتہائی سنجیدہ ہو، ایسے ہی لوگوں کو یہاں پر متقی کہا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ ٹٹولنا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ایک کلو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر تقوی موجود ہو۔ جن کے اندر تقوی موجود نہ ہو، وہ خواہ دنیا میں کتنے ہی بڑے آدمی ہو، کتنا ہی بڑا شخص ہو، بڑی شخصیت ہو، عربی بھی جانتا ہو، تفسیر بھی سمجھتا ہو، سب کچھ ہے، لیکن تقوی نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے، تو اس کے لیے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، تو یہی وہ کتاب ہے جس سے کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ وہ کتاب ہے جس سے کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ایروگینٹ ہوتے ہیں، گھمنڈی ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، جو ہر معاملے میں منمانی چلانا چاہتے ہیں، خواہشات کو اوپر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن میں بھی گمراہی ہی ملے گی۔ تو یہ ایک بات ہے۔ رمضان قریب ہے، اپنے اندر کے تقوی اور سنجیدگی کو ٹٹولیے۔ اب قرآن کے بارے میں ایک اور بات جاننی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے۔ کیا قرآن کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو کور میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے کہیں اوپر؟ کیا قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم بیٹھے اس سے اوپر مچان پر اس کو رکھ دینا ہے، المیرا کے اوپر بہترین سے رکھ دینا ہے؟ کیا قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جہاں قرآن ہو وہ ہمارے پیچھے نہ ہو، یعنی پیٹ نہ پڑے؟ یعنی قرآن کا کیا صرف اسی قسم کا مقصد، یا قرآن ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اس کے لیے کچھ کفارہ ادا کر دیا جائے؟ کیا قرآن کا مقصد صرف اتنا ہی ہے
یا پھر اس سے آگے بڑھ کر قرآن کی چند آیتوں کو یاد کر لینا اور رٹے رٹائے انداز میں نماز میں اس کو پڑھ لینا ہے؟ کیا قرآن کا مقصد یہی ہے؟ یا پھر قرآن صرف اس لیے ہے کہ خاص موقع سے فاتحہ خوانی قرآن کو لے کر لینا ہے؟ یا قرآن کا یہ مقصد ہے کہ جب میرے گھر میں کوئی آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت چند دنوں کے لیے گھر پہ کروا لینا ہے؟ کیا قرآن انہی سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ جب آپ ان سوالوں کو لے کر قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے کہ قرآن اس لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن کے بارے میں خود قرآن میں ایک آیت اس طرح ہے کہ قرآن کیوں ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب جو ہم نے اتارا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، یہ مبارک کتاب ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں، تفکر کریں۔ تدبر کریں، تفکر کریں یعنی غور و فکر کریں، تھنکنگ کریں، کانٹمپلیشن کریں۔ ہندی میں کیا کہیں گے؟ چنتن کریں۔ وہ بیٹھے آیتوں کو لے اور اس کے بعد اس پر وہ چنتن کریں، تھنکنگ کریں۔ قرآن اس لیے بھیجا گیا۔ کیوں چنتن کریں؟ کیونکہ بغیر چنتن کے کسی بات سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ چنتن کا مقصد بتایا گیا قرآن میں کہ تفکر، تدبر کریں، اور اس لیے بھیجا گیا تاکہ جو عقل والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہاں عقل والے سے مراد کیا؟ عقل والے سے مراد وہ نہیں کہ جو ایک انٹیلیجنٹ انسان ہے وہ اس سے نصیحت لے۔ عقل والے کا مطلب یہ جو دانشمند ہے، جو صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے، جو رائٹ اور رونگ کو سمجھ سکتا ہے، یہ ان کے لیے ہے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ قرآن کا مقصد ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ قرآن لو اور محض فاتحہ خوانی کرتے رہو۔ قرآن لو، کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد اس کو 40 دن تک، 42 دن تک یا سال بھر تلاوت کرتے رہو۔ قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا ہے، نہ کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ قرآن کو لو اور اس کے بعد اس پر برسی مناؤ، سالگرہ مناؤ۔ کہیں قرآن میں، حدیث میں یہ باتیں نہیں کہی گئی ہے، بلکہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے، حدیث میں قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تدبر، تفکر کے لیے آیا ہے تاکہ تم غور کرو اور یہ جانو کہ تمہارے رب نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، اس کائنات کو کیوں بنایا ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے، تمہارا اصل تقدیر کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن اس لیے بتایا کہ جب تم بھٹکنے لگو تو تم اپنی روح کو دوبارہ مطالعہ قرآن کے بعد زندہ کر لو۔ جب تمہارے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا ہونے لگے، قرآن کو کھولو اور اپنے مطالعے کے بعد اپنے گھمنڈ کو کچل ڈالو، کیونکہ قرآن میں یہ تم کو معلوم ہوگا کہ گھمنڈ، تکبر، عظمت خالص اللہ کے لیے ہے۔ کسی بھی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ اپنی کسی احساس بڑائی کی وجہ سے اپنے اندر احساس گھمنڈ پیدا کر لے۔ تو قرآن اس لیے ہے تاکہ تم اپنا تزکیہ کرو، تزکیہ اس لیے تاکہ تم جنت کی دنیا میں بسائے جانے کے لائق ٹھہرو۔ قرآن سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن تدبر کے لیے ہے، یعنی محض تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ لیکن رمضان ہے، عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ قرآن کو اٹھاتے ہیں اور بغیر سمجھے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس سے انہوں نے یہ مطلب بھی معلوم کر لیا ہے، کچھ روایتوں کو لے کر غلط طور سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہر تلاوت کلام پر بغیر سمجھے بوجھے 10 نیکیاں ہیں۔ یہ جو 10 نیکیوں کی باتیں ہیں، یہ دراصل سمجھ کے بعد کی بات ہے، یہ سمجھ سے پہلے کی بات نہیں۔ بلا شبہ ایک آدمی کی نیت صاف ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، لیکن نیت وہی ہے، اگرچہ وہ تلاوت کر رہا ہے لیکن نیت وہی سمجھ والی ہے کہ قرآن سے سمجھ لینا، ابھی تلاوت کر لیتے ہیں، تو بلا شبہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اس کو 10 نیکیاں لکھ دے۔ لیکن یہ جو 10 نیکی کی بات ہے وہ تلاوت قرآن محض بغیر سمجھے بوجھے والی تلاوت پر نہیں، اور عربی میں تلاوت کا وہ مطلب بھی نہیں ہوتا ہے کہ بغیر سمجھے بوجھے تم کسی چیز کو نابینا کی طرح، اندھوں کی طرح پڑھ لو۔ تلاوت کا مطلب بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ اپنے آپ سمجھ کا مفہوم شامل ہے۔ وہ پڑھنا ہی پڑھنا کیا جس میں سمجھ نہ ہو، وہ تو پڑھنا ہی نہیں ہوگا۔ پڑھنا یہ ہے جس میں سمجھ شامل ہو۔ تو اب پڑھنے کی 2 قسمیں ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو آدمی سادہ طور پر تلاوت کر لے اور سادہ انداز میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں وہ بغیر سمجھے بوجھے والی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں، کیونکہ وہ قرآن کی تصغیر ہے، انڈر اسٹیمیشن ہے کہ ایک سمجھدار مسلمان قرآن کو اٹھائے اور بغیر سمجھے بوجھے محض اس کو 1 بار 2 بار ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ قرآن کی ایک تصغیر ہے۔ قرآن میں قرآن کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کی 2 قسمیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر عربی میں سمجھ سکتا ہے تو عربی میں لے لے، اگر نہیں تو اپنی زبان میں قرآن کو اٹھائے اور اس سے نصیحت کو تلاش کرے۔ یہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے،
اس طرح بھی کوئی شخص اگر پڑھتا ہے قرآن کو تو اس سے اس کو نصیحت ملے گی۔ دوسرا پڑھنا یہ ہے کہ آدمی قرآن کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھے۔ جیسے دیکھیں قرآن جو کتاب ہے وہ خدا کی کتاب ہے۔ ایک انسان جب ایک کتاب لکھتا ہے، بہت سارے لوگوں نے جو کتابیں لکھی، بڑے بڑے لوگوں نے، جیسے فزکس میں ایک بہت بڑا نام چلتا تھا ایس سی ورما، تو ان کا انٹرمیڈیٹ میں جو فزکس کی کتاب تھی اور اس میں جو نیومریکلز ہوتا تھا وہ عام نیومریکلز کتاب سے تھوڑا ٹف ہوتا تھا، اس کو سمجھنے میں زیادہ انرجی لگانی پڑتی تھی۔ اس کے مقابلے میں نیومریکلز کی فزکس میں ایک کتاب اور چلتی تھی جو ایم کریم کی چلتی تھی، اس کو تھوڑا سا ایوریج بک سمجھا جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا آدمی کسی چیز کو لکھے گا بولے گا ویسے ہی اس میں مفہوم شامل ہوگا۔ قرآن خدا کی کتاب ہے، اس میں گہرے گہرے معنی چھپے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے تب سے آج تک قرآن پر غور کرنے والے لوگ اس کی تفسیریں لکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور آج تک لوگ اس پر لکھ رہے ہیں، اس پر بول رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ سادہ طور پر سمجھیں، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس کی آیتوں پر میں آپ ڈوب جائیں اور اس سے گہرے معنی نکالیں۔ ایک حدیث یہ ہے قرآن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 حرفوں میں اتارا ہے، اور ہر حرف اور ہر آیت کے کچھ ظاہر اور کچھ باطن ہے۔ اس کا ایک ظاہر اور ایک باطن، یعنی ایک تو اس کا ظاہری مفہوم ہے اور ایک اس کا مفہوم وہ ہے جو چھپا ہوا ہے، اور اس کا ایک مطلع ہے۔ اب اس حدیث کے مطابق اس کو سمجھیے۔ مطلع کا مطلب ہوتا ہے عربی میں وہ جگہ جہاں سے کھڑے ہو کر کسی چیز کو دیکھا جائے، جہاں سے کھڑے ہو جائے اور کسی چیز کو آپ جھانک کے دیکھیں، ہاریزونٹل مطلع، یعنی ہر آیت کا ایک مطلع ہے۔ جیسے اگر آپ سطح زمین پر کھڑے ہو، جیسے ہم یہاں کھڑے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے دیکھنے کی ایک حد ہوگی، لیمیٹیشن، لیکن اگر ہم اس بلڈنگ کی چھت پر کھڑے ہو جائیں تو پھر دیکھنے کی حد میں اور اضافہ ہو جائے گا، ہم اور دور تک دیکھ سکیں گے۔ یہی معاملہ قرآن کی آیتوں کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سادہ طور پر اس کو سمجھیں، دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ ڈوب جائیں، اس کے مطلع میں جائیں اور اس کے گہرے معنی کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اب میں ایک آدھ مثال دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے مثلا قرآن میں ایک مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بلا شبہ نماز مومنوں کے اوپر اپنے مقررہ وقت پر، طے شدہ وقت پر فرض ہے۔ اللہ تو ہر وقت ہے، اس کی عبادت ہر وقت کی جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نفلی عبادتیں 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی کرتے ہیں، لیکن فرض نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کو مقرر کر دیا، اور یہ دن بھر میں 5 وقت کے اوقات ہیں۔ اس کا تو ایک مطلب یہ کہ آدمی اللہ سے، نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، تو اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت مقرر کر رکھا۔ ٹھیک ہے تم اور وقت بھی ملاقات کی کوشش کر لو، لیکن 5 وقت ایسے ہیں جس میں تم اللہ سے ملاقات کر سکتے ہو، اور یہ فکس ٹائم ہے، اس میں اگر آؤ تو اللہ سے یقیناً ملاقات ہوگی۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کا مقررہ وقت ہے۔ اب اس کا ایک ایکسٹینڈڈ میننگ ہوگا، جب ایک انسان غور کرے گا تو وہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری زندگی کے لیے بھی ایک ڈسپلین سکھایا۔ وہ ڈسپلین کیا ہے کہ جب بھی تم کسی بھی شخص سے ملنا چاہو تو اس سے پرائر ٹائم لے لو، اس سے ایک اپوائنٹمنٹ لے لو۔ اپوائنٹمنٹ لینا کسی کی بڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ آداب ملاقات ہے۔ آداب ملاقات میں یہ شامل ہے کہ تم کسی سے ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ لے لو، تاکہ تم وہاں جاؤ تو تمہارا وقت ضائع نہ ہو اور ملاقات ہو جائے۔ تم وہاں جاؤ اور وہ نہ مل سکے تو اس کو صبح کی محسوس نہ ہو کہ کوئی میرے دروازے پر آیا اور میں اس سے مل نہ سکا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ اس آیت کا ایکسٹینڈڈ میننگ ہوا۔ یہ آپ کو کب معلوم ہوا؟ جب آپ اس کی آیت پر غور کرنے لگے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن میں ایک مقام پر سورہ حجرات میں پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کو ایک تنبیہ کی گئی کہ دیکھو تم لوگ اپنے پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر نہ کرو، پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے۔ سورہ حجرات میں اس آیت کا آپ جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر آداب اور ڈسپلین زیادہ ہوتا ہے۔ صحابہ میں بھی ایسے بھی لوگ تھے، تو کچھ صحابی ایسے ہوتے تھے کسی وقت بھی پہنچ گیا اور دروازہ کو پیٹ دیا اور بس چاہا کہ ملاقات کر لے۔ ایک بار میں آواز اگر اندر سے کچھ نہ ملی تو دوسری بار میں آواز کو بہت بلند کر دیا اور بلایا کس کو جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو، پیغمبر کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول کو آواز دے رہے ہو اور تم چیخ چلا کر کر بلا رہے ہو، یہ اس کی بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا ایک یہ سادہ مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ احترام ہے
کہ اس سے اوپر آواز نہیں نکالنی. یہ اس کا بالکل سادہ مفہوم ہے, کوئی بھی شخص پڑھے گا جو اس سے یہ مطلب نکال لے گا. لیکن جب اس کو اب غور کریں گے تو ایک سادہ آدمی سمجھے گا کہ اس آیت کا جو مطلب ہے رسول کی زندگی سے تھا, جب رسول حیات سے تھے اس آیت کا اپلیکیشن موجود تھا کہ رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا, لیکن اب رسول نہیں ہے لہٰذا اس آیت کا اب اپلیکیشن بھی موجود نہیں رہا. لیکن ایک دوسرا آدمی جب اس آیت کو پڑھے گا, غور و فکر کرے گا, تو وہ اس میں ڈوب جائے گا اور وہ پائے گا کہ اگر رسول کے زمانے میں اس آیت کا اپلیکیشن ذات رسول سے تھا, یعنی آپ کے پرسن سے تھا, تو اب رسول کے بعد اس آیت کا اپلیکیشن پیغام رسول سے ہے, میسج آف پروفٹ سے ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب کوئی میسج پروفٹ کے نام سے جڑ جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ میسج پروفٹ کا ہے, تو اس کے بعد کوئی اف اور بٹ کام نہیں کرے گا, اسے ہمیں ماننا ہوگا اگر ہم مسلمان اور مومن ہیں تو. پیغام رسول کے آگے ہمارا کوئی پیغام نہیں چلے گا, پیغام رسول کے آگے ہماری کوئی بات نہیں چلے گی. جب اس کا پیغام آ گیا تو ہمیں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لینا ہے, ہمیں خاموش ہو جانا ہے اور اس پہ عمل کی کوشش کر دینا. یہ ہے آیتوں پر سوچنا اور غور و فکر کر کے اس سے گہرے گہرے معنی نکالنا. ابھی یہیں پر بات ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر مزید گفتگو ہوگی. ابھی گفتگو کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ رمضان قریب ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ کتاب آپ کے پاس اس لیے آئی ہے کہ آپ کتاب پر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. بعد کے زمانے میں شیطان کو کامیابی یہ حاصل ہوئی ہے کہ قرآن کے بارے میں ادھر ادھر کی باتوں کو جوڑ کر مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا گیا ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن مسلمان نہیں سمجھ سکتا ہے, یہ بہت ہی جھوٹی اور بے بنیاد بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں, قرآن کو ماننے والے ہیں, لیکن قرآن کو پڑھیں سمجھے نہیں. ایسی ہی بات جیسے کوئی 10 کلاس میں ہے اور اردو بھی ہے, فزکس بھی, کیمسٹری بھی ہے, لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو ایسے اسٹوڈنٹ کو کلاس میں کیئرلیس اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے, جس کو پڑھنے لکھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے فرشتے ایسے تمام مسلمان کو بے فکرہ مسلمان اور مسلمان کے خانے میں ہی نہیں رکھیں گے جو قرآن کو اٹھا کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے. رمضان قریب ہے, عہد کیجئے کہ ہم قرآن کو اٹھائیں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پورے رمضان میں اگر آپ سے ایک ہی پارہ ہو سکے کہ ایک پارے کو لیجئے اور پورے رمضان میں اس ایک پارے پر غور و فکر کیجئے تو آپ کے لیے وہی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ رمضان میں پورے قرآن کو تم ختم کرو, ایسا کوئی حکم آپ کے پاس نہیں ہے, بلکہ حکم یہ ہے کہ قرآن کو اٹھاؤ, سمجھو بوجھو اور اس سے اللہ کی ہدایت حاصل کرو, اپنی زندگی کو بدلو اور تزکیہ حاصل کرو, تاکہ کل آخرت میں تم جنت میں داخل ہونے کے قابل بنائے جا سکو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ایک ایک نوجوان کو یہ توفیق دے کہ وہ قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.